یہ جو آپ نے کہا کہ چور ہیں، اس ذہن سازی کو کیسے کمپلیٹ کیا گیا، کون کرنے والے تھے، اس پہ ایک علیحدہ سے پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد. لیکن ابھی اسی حصے کو آگے لے کے چلتے ہیں. سر آپ نے یہ بھی کہا کہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ بڑی کرپشن کر رہے ہیں. سر کون سے وزراء کرپشن کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اب سندیلا صاحب ابھی جو ہم نے تھوڑی دیر بات کہی تھی، جی میں چاہوں گا کہ میں بھی اور ہم سب اسی سینٹی کو قائم رکھیں. جی دیکھیں، میں چاہوں تو میں آپ کو اس وقت کوئی 20 نام دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر الزامات ہی رہیں گے نا صرف. اگلا سوال یہ بھی ہوگا میں کہ آ رہا ہوں. ان کو کوئی آپ ہاں ثابت بھی کر سکیں گے جو آپ کہیں گے؟ جی دیکھیں میں جو کر رہا ہوں جی اس کا ظاہر ہے میں کوئی ایف آئی اے نہیں ہوں، میں کوئی آئی بی نہیں بالکل ہوں، میرے پاس کوئی وہ ریسورسز انویسٹیگیٹو نہیں ہے. لیکن پوری دنیا میں کرپشن کے لیے ایک چیز جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم. وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم جو کہ مغرب میں ترقی یافتہ معاشروں کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو ویسل بلور ہوتا ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتا ہے. میں پاکستان کے وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جنہوں نے بڑا کام کیا بھی ہے، بڑی کامیابی سے کام کیا ہے، پاکستان کے بہت بڑی بڑی کرپشنز کو وہ سامنے لے کے آئے ہیں، میں ایسے جرنلسٹ سے رابطے میں ہوں. میں ان کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کروں گا کہ وہ اس کو اس جرنلسٹک انویسٹیگیشن کے پیمانے سے گزاریں اور اس کو وہ پھر اس پیمانے، اس بینچ مارک کے ذریعے عوام کے سامنے لے کے آئیں. میں نہیں چاہوں گا کہ میں اسی لائن میں جا کے کھڑا ہو جاؤں جس لائن کی ابتدا عمران نیازی نے کی تھی. جو کلچر عمران نیازی نے اس معاشرے کے اندر جو قائم کیا تھا کہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک چور ڈاکو کا نعرہ لگاتے رہنا ہے، الزامات لگاتے رہنا چاہیے اور ثابت ہو نہ ہو کچھ. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو بھی سنیلا صاحب، اس ٹرینڈ کو ختم کیا جائے. بالکل. ویسے تو جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ تو میں 20 نام جن کے لائف سٹائل میں 3-3.5 سال میں مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایم این اے کی یا ایک منسٹر کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے. 3-3.5 لاکھ روپیہ اگر منسٹر ہے تو، اگر ایم این اے ہے تو 1.5-2 لاکھ روپیہ. اس میں تو بچوں کی فیسیں نہیں پوری ہوتی، ٹھیک ہے. اور آپ اقتدار میں آنے سے پہلے، اور یہ پاکستان کا میڈیا جو ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ کریں نا اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کہ حکومت میں آنے سے پہلے پی ٹی آئی کے لیڈر، ایم این اے یا منسٹر کا لائف سٹائل کیا تھا اور آج 3.5 سال کے بعد کیا ہے. کریں نا چیک. اس ملک میں بچوں کے اثاثے انویسٹیگیٹ کرنے کا رواج تو پڑ گیا نا. ان کے بچوں کے اثاثے دیکھیں جا کے، ان کی اپنی بیویوں کے نام پہ جو انہوں نے اثاثے بنائے ہیں، ان کے لائف سٹائل دیکھیں، ان کی لینڈ کروزر دیکھیں، ان کے فارم ہاؤسز دیکھیں. جو یہ کام اپنی پوری زندگی میں نہیں کر سکے، ایک پراپرٹی نہیں اگر خرید سکتے، تو یہ کیسے ہوا کہ آپ جیسے ہی آپ اقتدار میں آئے تو آپ کے اوپر کروڑوں روپے گرنے شروع ہو گئے اور ایسی جگہوں پہ آپ گھر خریدنا شروع ہو گئے کہ جہاں پہ پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی ایک بیوروکریٹ، ایک سرکاری ملازم، چاہے اس کا تعلق فوج سے ہو، بیوروکریسی سے ہو، جوڈیشری سے ہو، وہ اپنی پوری زندگی کی تنخواہ سے ایسے پوش ایریاز میں گھر نہیں لے سکتا جہاں پہ کہ گھر لیے گئے، خریدے گئے، ان میں رہائش پذیر ہوئے، فارم ہاؤسز لیے گئے. دیکھیں نا، یہ احتساب کرنا ہے تو پھر احتساب ایک تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. پنڈورا لیکس آئیں، آپ نے کبھی دوبارہ اس کا نام سنا؟ حکومتی وزراء کا نام تھا نا، حکومت کے بہت سارے حصے داروں کا نام تھا اس میں. پنڈورا لیکس میں عمران خان نے ٹویٹ کی کہ میں ملک کے اثاثے واپس لے کے آؤں گا، میں خود اس کمیٹی کا انچارج بنوں گا. ایک تو بدقسمتی سے آپ کو کوئی یہ سمجھا دے کہ جس چیز کے آپ انچارج بنے اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ہر وہ چیز جس کا نوٹس عمران خان لے لے، ہر وہ آئیڈیا جس کے اوپر وہ خود آ کے بیٹھ جائے، اس کا اللہ ہی حافظ ہے. ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے. ان کی کیپیسٹی جو تھی وہ ایک 11 ممبر کی کرکٹ ٹیم سے زیادہ نہیں تھی. ان کا کرسما جو ہے، ان کا جو ایک راک سٹار کا جو ایک سٹیٹس تھا، ایک سیلیبریٹی کا سٹیٹس تھا، اس سے انہوں نے شوکت خانم اور نمل کے لیے پیسے جمع کر لیے. پاکستان کی قوم جو ہے وہ بڑی جذباتی قوم ہے اور وہ ان کے پیچھے ایک میں بھی اس میں شامل ہوں. میں بھی ڈونر رہا ہوں، شوکت خانم کا بھی، نمل کا بھی، اور میرے سے ایسے ہزاروں لوگ جو ہیں
ایک کاز کے لیے. یہ وہ کمال تھا, یہ اس قوم کا کمال تھا, عمران خان کا نہیں تھا. انہوں نے اپنے اس سٹیٹس کو فائدہ اس کو اپنی ذات کے لیے انہوں نے کنورٹ کیا, جس میں پھر سیاست میں آ کے وہ پرائم منسٹر بنے. تو یہ تو ہمارے ملک میں ایک, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سندیلا صاحب دھوکہ ہو گیا, اور اس فراڈ سے عوام کو آگاہ کرنا, اور خاص طور پہ میرے جیسے لوگ, ہم اس مہم کا حصہ رہے. میں سیکٹری انفارمیشن بھی رہا, مرکزی سیکٹری اطلاعات بھی رہا, ڈپٹی سیکٹری اطلاعات بھی رہا, ہیڈ آف سینٹرل میڈیا سیل بھی رہا 10 سال میں, ایڈیشنل سیکٹری انفارمیشن بھی رہا. میں تو 10 سال میں ان مین پوزیشنز کے اوپر رہا ہوں, لیکن میں نے ہمیشہ اپنا بیانیہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے, اسی وجہ سے حامد میر صاحب کی آپ وہ ٹویٹ دے سکتے ہیں جو انہوں نے میرے پروگرامز کے اندر ایز اے سیکٹری انفارمیشن, میری پوری وہ آپ میرا پروفائل ہے کہ میں شاید پاکستان کا شاید واحد کوئی سیاستدان ہوں گا کہ جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے جس کو اپریشیٹ کیا, جس کو اینالسٹ نے, جس کو تھنک ٹینکس کے لوگوں نے جو اپریشیٹ کیا کہ یہ بات تہذیب سے کرتا ہے, دلیل کے ساتھ کرتا ہے, منطق سے کرتا ہے. اس ماحول کے اندر کہ جہاں پہ شہباز گل کریٹ کیا گیا, فردوس عاشق کریٹ کی گئی, فواد چودھری کریٹ کیا گیا, فیاض الحسن چوہان کریٹ کیا گیا, مراد سعید کو کریٹ کیا گیا, شیخ رشید کو کریٹ کیا گیا. اس ماحول کے اندر میں نے سیکٹری انفارمیشن کے طور پہ خود اپنا طریقہ کار طے کیا. اپنی تربیت جو میری ہوئی تھی, میں نے اس تربیت سے, وہ تربیت نہیں جو عمران خان دے رہے تھے, میں نے اپنے گھر کی تربیت سے بیانیے کو پیش کیا اور اس سے اپریسیشن لی. میں نے اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے ادا کی. اگر مجھے سیکٹری انفارمیشن بنایا تھا تو میں نے پارٹی کے بیانیے کو ڈیفینڈ کیا, لیکن دلیل کی بنیاد پہ, منطق کی بنیاد کے اوپر. میں نے گالی گلوچ سے نہیں کیا وہ بیانیہ کے لیے. بالکل ٹھیک.